کہ وہ ڈرائیں یا گولیاں چلائیں تو ہم نے سینہ تان کے ان کے سامنے جانا ہے. انہوں نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں ہے. 30,000 پاکستانی جوان مجھے مل جائے، میں قسمان کہتا ہوں کہ اس ریاست کی بدماشی اس کے پیچھے راستے سے نکلے گی. یہ بدماشوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنا ہے، اور جب آپ کی ریاست بدماش ہو جائے تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں. آپ نے بیان سنا شیر افضل خان مروت نے اپنے مخصوص انداز میں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اپنے مخصوص انداز میں نہیں بلکہ پارٹی کے مخصوص انداز میں 3-4 باتیں کی جن کا تجزیہ کرنا بنتا ہے. ایک تو جو زبان استعمال کی، جو محاورہ استعمال کیا، وہ اب ترا امتیاز بن گیا ہے اس قسم کی پریس کانفرنسز کا، اس قسم کے بیانات کا، اس قسم کے جلسوں کے اندر انداز خطاب کا، اس قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر جو محاورے چلتے ہیں ان کا. اور ان تمام کا صحرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سر جاتا ہے عمومی طور پر. دوسری جماعتوں نے بھی حصہ ڈالا. میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف نے شیر افضل خان مروت کا ہی جملہ استعمال کرتے ہوئے ایک ٹویٹ بھی کیا. میرے خیال میں یہ نامناسب الفاظ ہیں، یہ خواجہ آصف کو منصب کے حوالے سے زیب نہیں دیتے، ان کو نہیں استعمال کرنے چاہیے. تو دوسری جماعتیں بھی اس کو ری انفورس کر رہی ہیں، لیکن جو سورسز ہیں اس محاورے کے، جو یا تو انسانی جسم کے سوراخوں میں سے کوئی چیز نکال رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی چیز گھسا رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زبردست باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر ان کو شاباش ملنی چاہیے. مجھے حیرت ان لوگوں پر بھی ہوتی ہے جو اس قسم کے محاورے کو پھیلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بغلے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ہم نے کیسے تن کے رکھ دیا ہے. یعنی یہ لفظ جو تن ہے یہ بھی اسی ایک ثقافت کا نمائندہ ہے جس ثقافت کی اب بنیاد یہ پڑ گئی ہے کہ جتنی غلیظ زبان، جتنے گندے حوالے، جتنے سجسٹیو حوالے آپ استعمال کریں انسانی جسم کے حوالے سے، وہ قابل فخر باتیں. ایک تو انہوں نے ریاست کو بتایا کہ جب ان کے پاس 30,000 لوگ آ جائیں گے تو وہ ریاست کے ساتھ کیا کریں. دوسرا جو زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا. 30,000 کے قریب انہوں نے کہا کہ مجھے اگر لوگ مل جائیں، جوان مل جائیں، تو پھر میں ریاست کے ساتھ تو ایسا ہی کروں گا جیسا ریاست ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اور یہ بے رحم ہو گئی ہے، یہ ہمیں جگہ نہیں دے رہی ہے، اور ہم اس سے نپٹ لیں گے. بلکہ نپٹ لیں گے کیا، اس کو بڑا سبق سکھائیں گے. اب یہ 30,000 لوگ جب اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ 30,000 لوگ اگر ان کو دے دیے جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ کیا کریں گے. یعنی مفروضہ آپ بنا لینا کہ 30,000 لوگ شیر افضل خان مروت کی قیادت میں آئے ہیں تو وہ کیا کریں گے. کیا وہ آ کر وہاں پر مصلے بچھائیں گے، وہاں پر نمازیں پڑھیں گے، وہاں پر عبادت کریں گے، وہاں پر چلا کاٹیں گے؟ ایسا تو کچھ نہیں کریں گے. ان کے پاس پھر اسلحے ہوں گے، ان کے پاس پھر پیٹرول بم ہوں گے، ان کے پاس پھر چھڑیاں ہوں گی، ان کے پاس ڈنڈے ہوں گے، ان کے پاس کرینیں ہوں گی، اور پھر وہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا، جس دور کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں 2014 کے دھرنوں سے، اور جو عمران خان کے نکالے جانے کے بعد ہوا، اور 9 مئی جیسے واقعات ہوئے، وہ سب کچھ ہوگا ایک کمبائنڈ. یعنی جب نواز شریف کی حکومت تھی اور اس کے بعد خاقان عباسی کی حکومت تھی تو جتنے دھرنے ہوئے وہ، اس کے بعد جب 9 مئی ہوا وہ، ان سب کو کمبائن کر لینا تو یہ وہ والی باتیں ہوں گی. پھر آپ کو ہر جگہ پر ہنگامے نظر آئیں گے، لڑائیاں ہوں گی. ریاست آگے سے کیا کرے گی؟ ریاست آگے سے پہلے پولیس کو ڈپلائی کرے گی. پولیس کے ریکارڈ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے پولیس شاید جگہ چھوڑ جائے کیونکہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ریاست کل کو کیا کرتا ہے. پھر رینجرز آ جائے گی. پھر رینجرز آپ کو پتہ ہے خاص طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. اگر رینجرز کے ہاتھ سے معاملات نکلے تو فوج آ جائے گی. تو 30,000 لوگ جب آپ ڈالیں گے میدان کے اندر شیر افضل خان مروت صاحب کی خواہش کے مطابق، تو ریاست آگے سے کیا کرے گی؟ تو ملک کے اندر فساد ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، لوگ مریں گے، لاشیں اٹھائی جائیں گی. اس سٹیٹمنٹ کا اگر آپ تجزیہ کرنے لگ جائیں کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی، تو وہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاشیں گروانی ہیں، میں نے قتل کروانے ہیں، میں نے خانہ جنگی کروانی ہے، اور اس کے بعد میں نے عمران خان کو نکال کر آپ کے سامنے رکھ دینا ہے، اور عمران خان بھی واپس آ جائے گا اور آپ کا مینڈیٹ بھی واپس آ جائے گا. تیسری وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ عمران خان باہر نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ جو ان کا بیان ہے یا بیانیہ ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس نہیں مل سکتا. تو وہ
چاہے عملی شکل ان کی خواہش کی یا دھمکی کی کوئی بھی ہو وہ نہیں بن پائے گی، لیکن وہ آپ کو سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ چارہ نہیں، اب یہی کام آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر میں نے نہیں کیا، یہ کہا نہیں ہے ان کے، میں ان کا تجزیہ کروں، جو سمبلزم ہے اس کا وہ بڑا اہم ہے۔ لوگوں کی تشریح یہ ہوتی ہے جی مروت صاحب نے یہ کہہ دیا نا جی، اس کا مطلب ہے جی اس کے علاوہ تو کچھ ہونے نہیں لگا، یا اپنی زبان میں کہیں گے کہ بڑا یار یہ بس اس طرح ہی ہے، مروت نے بھی کہہ دیا کہ بس 30,000 لوگ آئیں گے تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایک فریم ورک بتا دیا ہے، اس فریم ورک کے اندر رہ کے ہی اب لوگوں نے سوچنا ہے کہ آپ نے ریبیلین کرنا ہے، آپ نے لڑائی کرنی ہے، آپ نے لاشیں گرانی ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام کام ہو جائیں گے، عمران خان بھی باہر آ جائے گا اور آپ کا مینڈیٹ بھی واپس مل جائے گا اور ریاست کو سبق بھی سیکھ لے گی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مروت صاحب اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں، میں کسی طور بھی ان کا مداح نہیں ہوں، ان کی سیاست کا، ان کی طرز سیاست کا، ان کے طرز عمل کا۔ وجہ شہرت ان کی جاوید چودھری کے پروگرام کے اندر ایک لڑائی ہے، اس کے بعد وہ لفظ ہے جو ہر طرف وائرل ہو گیا جس کا میں نے ذکر کیا، خواجہ آصف نے بھی اپنے ٹویٹ کے اندر اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ مشہور ہوئے کہ جب یہ پولیس کو غچہ دے رہے تھے، کبھی ادھر سے بھاگ جاتے تھے، کبھی باجوڑ میں نہیں پکڑے جا رہے تھے، کبھی کوہاٹ میں نہیں پکڑے جا رہے تھے، کبھی پشاور میں نہیں پکڑے جا رہے تھے، ادھر سے پولیس آتی تھی، ادھر سے یہ نکل جاتے تھے۔ ان کو ایک سپر مین کے طور پر بطور سیاستدان نہیں، بطور سپر مین کو متعارف کروایا گیا کہ جو بندہ نہ پکڑا جاتا ہے، نہ وہ جیل کے اندر جاتا ہے، اور اس کے باوجود اتنا مشہور ہو جاتا ہے اور وہ دندناتا پھرتا ہے، وہ ہر قسم کی باتیں بھی کرتا ہے، اور پھر وہ الیکشن بھی جیت جاتا ہے، اور پھر وہ پارٹی کے اندر پچھلے 1.25 سال کے اندر جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ ایک دم ایک بڑی جگہ بھی بنا لیتا۔ ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں کا خیال ہے کہ مروت صاحب جو ہیں وہ پلانٹ کیے گئے ہیں پارٹی کے اندر۔ اب ایک ایسی پارٹی جس کے اندر ایسے لوگ پلانٹ ہو جاتے ہیں، اور جو بنی ہی پلانٹڈ لوگوں کے ذریعے ہے، یعنی آپ دیکھیں عمران خان کی اوریجنل پی ٹی آئی تو آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتی، وہ سارے کے سارے لوگ کہاں سے آئے تھے؟ پلانٹڈ ہو کے آئے تھے۔ اس کے بعد ایک گروپ بنایا گیا، اور اس کے بعد پارٹی نے اپنا جو حقیقی ووٹ بینک ہے اس کو ایکسپینڈ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو قیادت ہے اگر آپ اس کا پروفائل ڈیولپ کرنے لگ جائیں تو اس میں سے جو کور گروپ میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ ایسے ہی نظر آئیں گے، ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو مروت صاحب نے اپنی یہ شہرت بنا لی۔ اس کے بعد پاکستان ٹی وی کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو چینلز ہیں ان کو تو ہر زمانے میں کوئی شیخ رشید چاہیے، تو یہ اب کے پی کے شیخ رشید بن گئے ہیں۔ شیخ رشید اور منی عمران خان کے طور پر یہ سامنے آئے ہیں، اور ان کو لایا جاتا ہے کہ تاکہ ریٹنگز بڑھیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1.5 سال کے اندر کس طریقے سے ان کو لانچ کروا دیا گیا، یہ لانچ ہو گئے، اور میڈیا نے ایگزیکٹلی وہی رول پلے کیا ہے 2014 کے دھرنوں سے پلے کرتا چلا آ رہا ہے۔ جو کام انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا، جو فواد چودھری کے ساتھ کیا، جو شیخ رشید کے ساتھ کیا، اور ایسے وہ لوگ جو بد زبانی اور بد کلامی کے اندر یکتا ہیں، ان کو آپ نے پروموٹ کیا، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا تو میڈیا خود بھی کہنے لگ گیا جی کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ خود اس کی پروموشن کے اندر کلی طور پر ملوث ہے عمران خان سمیت۔ تو ریاست بھی پھر سر کھجانے لگ گئی۔ اب مروت صاحب اس قسم کے بیانات دے کر ریاست کے لیے کتنی سبکی کا باعث بن رہے ہیں۔ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی نمائندہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت پریشانی کا مقام ہے کہ وہ ایک اور 9 مئی کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی باہر کے تجربے کی وجہ سے آئے ہیں تو پھر جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے ان کی عقل کے اوپر ہمیں حیرت ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی معاملات خراب کرنے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے ایسے تجربات کس طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اگر مروت صاحب بھی خود کر رہے ہیں اور پبلک ان کو انڈورس کر رہی ہے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب آپ اس قسم کے بیانات دے کے اگر سیاست کے اندر معتبر ہو جائیں تو پھر ماڈل یہی ہے کہ اگر آپ مروت بن جائیں گے پھر آپ کی بڑی عزت ہوگی۔ اگر سیاست نے اس طرف ہی جانا ہے اور ریاست کو آپ نے ایسے ہی نت ڈالنی ہے تو آنے والے دنوں میں کہیں سے کوئی خیر کی خبر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔